السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادوا یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیے، جب ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی ہے تو دوسری طرف فرمایا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور نصارہ بن گئے، اب یہ سب گروہ ہیں۔ ایک امت محمد ہے، ایک امت موسیٰ ہے، ایک امت عیسیٰ ہے اور ایک صحابی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ نا کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے۔ اچھا عمل کی نا دو شرائط ہوتی ہیں دین میں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع۔ تو ان کے لیے ان کا جو اجر ہے نا وہ ان کے رب کے نزدیک ہے۔ اب کن کا اجر ہے؟ نیکی کرنے والوں کا، یعنی کہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جیسے کسی بچے کو پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اپنی ماں کو جا کے دیتا ہے کہ آپ سنبھال لیں اس کو، اپنے پاس رکھیں۔ تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کے پوچھتا ہے وہ ہے نا آپ کے پاس، وہ چیز آپ کے پاس ہی ہے نا؟ تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں وہ میرے پاس ہی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے نا تو ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے نا بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ نجات نہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، وہاں اب کوئی امت محمد میں سے ہو یا امت موسیٰ میں سے۔ نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ، یعنی کہ نیک عمل کرنا۔ گروہ بندی نا فائدہ نہیں دیتی، کسی خاص گروپ میں سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ پچھلی آیت میں نا ان لوگوں کا ذکر تھا جن پہ غضب ہوا۔ بنی اسرائیل میں سے یہاں پہ بتا دیا گیا نا کہ کوئی ہاں بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ ایمان لے آتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے نا تو اس کے لیے جو اس کا اجر ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ جنرلائزیشن نہیں کی۔ اور پھر اجر کے ساتھ ساتھ خوف اور غم نہیں ہوگا، خوف اور غم سے وہ باہر آ جائیں گے۔ خوف اور غم نا دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بیکار کر دیتی ہیں۔ اب جو لوگ خوف میں رہتے ہیں نا وہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، وہ کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، ان کا ذہن نہیں کھلتا، وہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ترقی کے لیے ضروری ہے امن۔ دوسری چیز ہے جو لوگ ہر وقت غم کا، غصے کا، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں اچھے کام زیادہ بڑے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل آئے، اور آخرت میں اس کا اجر اور جو اس کا صلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوگا کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ بات درست بھی ہے نا کہ جو بیرونی حالات ہوتے ہیں وہ انسان کو خوف اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اندر کی۔ جب انسان اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے نا تو سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے درست کام کرتا ہے،
تو بھی جو اس کے اندر ہوتا ہے نا خوف ہوتا ہے، جو گلٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس سے ایک نالج کرے یا نہ کوئی کرے، ٹھیک ہے، اس کا صلہ دے یا نہ دے کوئی، لیکن ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ بالکل بے فکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں گے. حالانکہ دیکھیں کہ امام حنبل کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ آزمائشوں کے ہوتے ہوئے، تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اندر ایک خاص طرح کا سکون ہوتا ہے جو انسان کو نہ ہر حال میں پھر اپنے کام پر ہی جمائے رکھتا ہے. تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.